السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. پارہ نمبر 20. آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 20 کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں. لیسن کولیکٹیولی تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے بڑھ کر وہی ہے. اس کا عنوان ویسے تو توبہ سے ہی آتا ہے کہ جیسے ہی ہم اپنی زندگی کو نارملائز کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری مسٹیکس ہم سے ہو جاتی ہیں. مسٹیکس ہو جاتی ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم جب سٹیپ بیک لینے لگتے ہیں، توبہ کی طرف آتے ہیں، تو یہ رحمت اور واپسی کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، کیسے اوپن ہوتا ہے. اس کے لیے کیا انسان مایوسی کی کیا وجہ ہے؟ مایوسی ایک بہت بڑا سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے جو ہماری گروتھ کو روک دیتا ہے، ہماری پرسنالٹی کو ریونڈ کر دیتا ہے، اور ہماری سکسیس کے اندر جو ہماری کامیابی کے بیچ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر سے ہارتے ہیں، باہر سے نہیں ہارتے ہیں. تو یہ بیسک ایک وجہ ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، وجہ ہوتی ہے ہماری ناکامیوں کی، ہماری کمزوریوں کی، ہمارے گرنے کی، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم زندگی میں پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں. اس سے کہتے ہیں ڈس اپوائنٹمنٹ، مایوسی. مایوسی کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جو ہم نے گناہ کیا، جو غلطی کیا، اب اس کی واپسی کوئی دروازہ نہیں ہے. بس یہی ایک وجہ ہوتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ریکور نہیں ہو سکتا. ناممکن جیسا لفظ ہماری زندگی میں، امپاسبل چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ چیز ہمیں سب سے زیادہ ڈپریس کر دیتی ہے. تو قرآن پاک ہمیں سب سے پہلے کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کی غلطیوں پر بھاری ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ غلطی کرنے کے بعد اٹھنے کی کوشش ہی نہ کرو، آپ انڈرسٹینڈ ہی نہ کرو کہ آپ سے غلطی کیا ہوئی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ غلطی کا ادراک نہ ہو. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک نہ ہو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. جب ادراک ہو جائے اور پھر انا اور ضد کی وجہ سے ہم پلٹنے کی کوشش نہ کریں، یا انا اور ضد نہ ہو لیکن ایک مایوسی کا حالہ ہو جس کے گرد ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم سے جو مسٹیک ہوئی ہے اس کے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو مین تھیم ہے، مرکزی خیال ہے، سائیکولوجیکل تھیم ہے ریپینٹنس، توبہ. اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. اور ہوپ، امید کبھی ختم نہیں کرنی. اور مورل رینیول، اپنی اخلاقی اقتدار کو ہر روز بہتر سے بہتر بناتے رہنا ہے. تو یہ پورا پارہ جب ہم پڑھتے ہیں ہمیں بتاتا ہے کہ انسان غلطیوں سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ 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 کھلا رہتا ہے. مایوسی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور امید ایک ایسا ایلیمنٹ ہے، ایک ایسا سپورٹ سسٹم ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہے، دوبارہ زندگی پیدا کر دیتی ہے. تو امید، ہوپ سب سے زیادہ ضروری ہے، اور پلٹ کے آنا سب سے زیادہ ضروری ہے. اس کی مخصوص آیات ہم نے لی ہیں. کون ہے یجیب، اجیبا یجیب، اجابت سے ہے کہ قبول کر لے. کون ہے جو قبول کرے دعاؤں کو؟ المستر کہتے ہیں بالکل بے بس ہو جانا، مطلب کہ جو ڈپریشن کی سب سے آخری حالت ہے، مایوسی کا سب سے آخری درجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کے سے، یہاں پر یہ نا نیگیٹو سینس میں نہیں آیا ہوا، پازیٹیو سینس میں آیا ہوا. تکلیف کی وجہ سے، اپنے غریبی کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو وہ بندہ جو بھوک سے بے حال ہو، ظلم کا شکار ہو، قید و بند میں ہو، وہ بھی مضطر ہوتا ہے. اور وہ بھی جو گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو پلٹ نہ سکے، اپنے آپ کو نہ سمجھ سکے، اپنے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو، وہ بھی بے بس ہوتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی امید کی کرن دے دی، دل میں ایمان ڈال دیا، یا کسی کی طرف سے گائیڈنس ملی جائے، وہ پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے. مستر میں سارا کا سارا ایلیمنٹ چھپا ہے. اگر آپ اس کے اوپر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی دروازہ بند ہی نہیں ہوتا. تو یہ انسان کو یہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں تو ایک ہی راستہ کھلا ہوتا ہے جو اللہ کا راستہ ہوتا ہے. اور قصص میں بھی انک لا تہدی من احببت، اللہ تعالیٰ آپ کے پسند کے بندوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی کہ آپ جو چاہ رہے ہیں کہ میرے بھائی کو مل جائے، میرے بچے کو مل جائے، مجھے مل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے.
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہدایت کا سفر آپ کے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوگا. یو ہیو ٹو ورک آن یور اون ہوم لینڈ، لیکن یہ آپ کی محنت کا نتیجہ ہوگا. صرف ضروری نہیں ہے، مطلب کوششیں محنتیں سب ضروری ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرنا بڑا ضروری ہے. جب تک اللہ توفیق نہ دے دل نہیں بدلتے، اور جب اللہ کو توفیق دے دے تو پھر دل بدل جاتے ہیں. جس کو اللہ ہدایت نہ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور آخر میں آیا تھا تلک الدار الآخرت، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو تکبر سے، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. یہ آیت انسان کو ایک بہت بڑا پرسپیکٹو دیتی ہے عاجزی کا، اور ایک نئی امید دیتی ہے آخرت کی، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گلٹی ہو، آپ ہمیشہ نقصان میں ہو، آپ ہمیشہ غلط ہو. لیکن لوگ نہیں جانتے اس بات کو کہ آپ ہمیشہ غلط نہیں ہوتے، لیکن اللہ جانتا ہے. تو آخرت کا ایک ایسا لائف سپین ہے جو کمپیوٹر کی طرح، فلم کی طرح. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کاش ہماری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی اور ہم اپنی صفائی دے سکتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی نہیں تھی، ہماری انٹینشن نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا. آپ جو محسوس کر رہے ہو ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے سب کو. تو سائیکالوجیکلی ہم اس کو ذرا دیکھتے ہیں، اس کے 3 پوائنٹس کو، کہ مایوسی کیا ہے. یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. ماڈرن سائیکالوجی بتاتی ہے کہ ہوپ لیسنس یہی ایک ایلیمنٹ ہے جو انسان کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. ڈپریشن ایک بہت ہی بری اور ایسی بیماری ہے کہ اس کا نہ تو کوئی علاج ہے، یا کہ آپ اپنے آپ خود کر لیں اس کا علاج، مطلب خود اپنے آپ کو سمجھ لیں امید کے ذریعے سے. اور یہ انسان کو ختم کر دیتا ہے. جی آپ نے سنا ہوگا اکثر پھانسی دیتے ہیں لوگ، اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، خود کو مار دیتے ہیں، کچھ بھی جو برا کرتے ہیں وہ اسی ڈپریشن کی کیفیت میں آ کرتے ہیں. ان کے دماغ کی نسیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، سوچنے کی صلاحیت سے وہ محروم ہو چکے ہوتے ہیں، صرف وہ اپنے لوپ ہول میں پھنسے رہتے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے پھر وہ کچھ بھی ڈسٹرکشن، کوئی بھی تباہی بتا دیتے ہیں. تو سب سے بڑی جو تباہی ہوتی ہے وہ سیلف ڈسٹرکٹیو، جو ہمارا بیہیویئر ہے، رویہ ہے، وہ اپنے آپ کو ہی برباد کر دیتا ہے. قرآن ہمیں ایک اور امید دلاتا ہے کہ اللہ ہمیشہ بندے کی طرف واپسی کا راستہ کھلا رکھتا ہے. تو جب اگر انسان امید نہیں چھوڑے گا تو وہ اپنی زندگی دوبارہ تعمیر کر سکتا ہے، لیکن امید چھوڑنے کے بعد پھر آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں رہتا. اس لیے مایوسی انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن امید انسان کو نئی زندگی دیتی ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہدایت دل کی کیفیت ہے. انسان کبھی کبھی بہت سمجھانے کے باوجود بھی بدلتا نہیں ہے. کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ ہدایت صرف عقل کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ دل کے اندر کی آمادگی ہوتی ہے، دل کے اندر سے نکلتا ہوا جنون ہوتا ہے، دل کے اندر سے نکلتی ہوئی آواز ہوتی ہے، اندر کی امید، اندر کی ہوپ. سائیکالوجی کیا کہتی ہے کہ چینج اس وقت آتا ہے جب انسان اندر سے تیار ہو، خود بدلنے کے لیے تیار ہو. تو پھر اور تبدیلی کا شروعات ہمارے اندر سے ہوتی ہے، کامیابی کی شروعات ہمارے اندر سے ہوتی ہے، ہر چیز کی شروعات ہمارے دل سے ہوتی ہے. جب ہمارے اندر شکر، سبلائم، عاجزی، سب سے بڑی بڑی طاقت گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں امید دیتا ہے، اور امید ہمیں ہمارا سفر جاری رکھتی ہے ہماری کامیابی کی طرف، ہماری خوشیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، جنت کی طرف. ٹھیک ہے. تو تیسری بات جو جس سے ہم نے بچنا ہے وہ ہے غرور، آخرت کی محرومی. قرآن بتاتا ہے کہ آخرت کی کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر تکبر نہیں چاہتے. اگر ان کو کمزور بنا دیا جائے فائنینشلی یا اسٹیٹس وائز، تب بھی وہ کام رہتے ہیں، صبر میں رہتے ہیں. اور جب ان کو کوئی اسٹیٹس مل جائے، لیڈرشپ مل جائے، مال، دنیا، دولت، اولاد، تب بھی وہ تکبر میں نہیں جاتے. ایگو انفلیشن، جب ایگو ہماری آگے بڑھ جاتی ہے، یا ہم ایگو کو موٹا کر لیتے ہیں، یا اپنی باتوں کی وجہ سے ہی اپنے انا کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ پھر مقابلہ اور حسد کی طرف لے جاتا ہے. جبکہ عاجزی انسانی دل کو سکون دیتی ہے. اور اسپرچول ہیلنگ، دعا کی طاقت. جب انسان بے بس ہو کر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. نمبر 2 ہے امید کا چراغ. توبہ اصل میں روح کی نئی زندگی ہے. اللہ کا دروازہ ہمیشہ 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 کھلا رہتا ہے. تو امید کا دیا اپنے اندر جلائی رکھیں، دعا سے اس کو طاقت دیں،
اور عاجزی سے اس کو پروٹیکٹ کرے. تو جو انسان دنیا میں عاجزی اختیار کر لے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بلند عطا کر دے گا. تو آپ کے اندر امید کا دیا ہمیشہ جلنا چاہیے، اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ دعا کا ہو. اس کی جو پروٹیکٹ کرنا ہے اپنے آندھیوں سے، وہ اپنے عاجزی سے کرنا ہے. تو پھر آپ کا دیا جلتا رہے گا. جس کا دیا جلتا رہے گا اس کی دنیا بھی اور آخرت بھی پار لگ جاتی ہے. سائنٹیفک اینڈ سوشل بیہیویئر، ہوپ اینڈ برین، یہ وہی سیم ٹاپکس چل رہے ہیں. تو یہ وہی ڈوپامن والا سسٹم ہے. پاتھ وے انکریز کرنا، ایکٹیویٹ کرنا کیسے ہوگا؟ آپ نے پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، آپ نے اندر امید ہمیشہ زندہ رکھنی ہے، محنت مسلسل کرنی ہے، جہد مسلسل، بڑی ہی ایمانداری سے، بڑی سچائی سے. جہاں پر گر پڑے، ٹھوکر لگے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ کھڑے. تجدید القلب، دل کو دوبارہ 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 بہتر کرتے رہیں، موٹیویٹ کرتے رہیں، ایموشنل ریکوری کرتے رہیں. مسٹیک ہو جائے کھڑے ہو جائیں، پھر اور بہتر کریں، پھر اور بہتر کریں. رکنا نہیں ہے، گرنا نہیں ہے، اور پیچھے نہیں دیکھنا، آگے ہی جانا. ٹھیک ہے. تو جب معاشرے میں لوگ طاقت کے باوجود بھی عاجزی اختیار کیے رکھیں، تو پھر جو عوام الناس ہے وہ اپنے آپ کو امن میں فیل کرتی ہے، پیسفل. فارگیونیس اینڈ ریپینٹنس. اچھا، زندگی کا کیا اپلیکیشن ہے کہ آپ سے اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، فوراً توبہ کریں. ابھی کریں گے ہم انشاءاللہ دعا کے ساتھ ہی. اگر دل میں امید کا چراغ بجھ رہا ہے، اس کو تیل دیں، اس کو اندر پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات پاک ہے جو ہر چیز پہ بیل رکھتی ہے. میری غلطیوں کو معاف نہیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کرے گا. اپنی کسی کامیابی پر غرور کے بجائے شکر کریں. خود سے کوشچن کریں، کیا میں اللہ کی رحمت پر امید رکھتا ہوں، یا میں اپنی غلطیوں کی وجہ سے مایوس تو نہیں ہو گئی؟ مجھے ابھی بھی امید ہے اللہ سے، یا پھر میں مایوس ہوں؟ تو اختتام میں ہم دعا کریں گے کہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ. ہم سے جو مسٹیک، جو غلطیاں، جو گناہ، جو کچھ بھی ہو گیا ہے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے، اور ہمیں اپنی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونے دے. ہمارے دلوں کو امید، عاجزی و ہدایت سے بھر دے. جزاک اللہ خیر. یہ تو تھا 20واں پارہ. اس کے پوائنٹس آپ لوگوں نے نوٹ کیے. امید ہے آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی، سمجھ آئی ہوگی. یہ مزید آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا. جی، تو ایسا ہے کہ ہم پھر وہی انداز اختیار کریں گے دعا کا، اور بڑی سسٹمیٹک طریقے سے آپ نے دعا کرنی ہے. اور ریپینٹنس آپ نے کیا سوچنا ہے کہ جو مسٹیکس میرے سے ہوئی ہیں کبھی بھی زندگی میں، یا بھی تھوڑی دیر پہلے، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ جھک جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے بتاؤں کہ مجھ سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں وہ میری کمزوری تھی، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اور اس امید کے ساتھ دل کو بھر کے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سننے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع الدعا ہے، بصیر ہے، بصیر بالعباد، سمیع ہر چیز کو سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، سمجھنے والا، خالق جس نے آپ کو بنایا، آپ کی تکلیفوں کو، آپ کی آزمائشوں کو بنایا، اور وہ ہر روز آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے سے سمجھ رہے ہیں. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، باتیں بھی سن رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی سمجھتے ہیں، آپ کی تکلیفیں کو بھی دیکھتے ہیں، آپ کی محنت کو بھی دیکھتے ہیں. کبھی بھی اسلام آپ سے ہیڈ کاؤنٹس نہیں مانگتا، ریزلٹس نہیں مانگتا، ایفرٹ مانگتا ہے. یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹ. کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرتے رہیں، تو اللہ سے بہتری کی طرف لے جائے گا. تو آپ میں سے کسی نے کچھ کہنا ہو، بتانا ہو، سننا ہو، سنانا ہو، تو آپ کہیے گا، پھر اس کے بعد ہم دعا سٹارٹ کرتے ہیں. یس. سب بچے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں یا ہو گئے؟ چلیں ایسا کریں، آپ دعا سٹارٹ کر لیں پھر. ٹھیک ہے. یس زیب، کچھ کہنا چاہ رہے السلام علیکم. ہو؟ وعلیکم السلام. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، یہ نماز میں خشوع کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ نماز میں خشوع کے حوالے سے، جو ہم نے اچھا ابھی اچھا اچھا، 18ویں پارے ٹھیک ہے. میں تھا نا کہ ہمیں ہاں جی ہاں جی، پوچھیے نماز میں ہمارا سے. خشوع لے کے آنا ہے، پورا کنیکشن نماز میں ہمیں لے کے آنا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جب کہ شیطان وغیرہ سب قید ہے، تو پھر بھی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پوری نماز میں توجہ کیوں نہیں رہتی ہے؟ کیوں ادھر ادھر دوبارہ بھٹک جاتے ہیں؟ دوبارہ کوشچن کریں. ہم کوشش کے باوجود بھی ہماری جو پوری توجہ نہیں رہتی پوری بھٹک نماز کیوں پر، جاتی ہے؟ بھٹک بیٹا کیوں میرا جاتی ہے؟
ویری گڈ. اچھا میرا خیال ہے ہم نے اس کو پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، ہمارا جو دماغ ہے نا، جو میرا دماغ ہے وہ اب چلے میں سمپل سے بات کر لیتی ہوں. ایک آپ ہے، ایک آپ کا دماغ ہے. یو آر ناٹ اے سنگل اینٹی. آپ کا دماغ آپ کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. ہم اس کو آسان زبان میں کبھی اس دماغ کے بھی پھر ہم حصے کر لیتے ہیں. ہم سائنٹیفکلی نہیں کرتے، ہم اس کو ایسے بات کرتے ہیں جس طرح سے ہم اسلام میں بات کرتے ہیں نفس کے طور پہ، انا کے طور پہ، شیطان کے طور پہ، ٹھیک ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کے طور پر. تو یہ جو اینٹیز ہیں نا، اوور تھنکنگ جو ہے یہ ہمارے اندر دماغ پیدا کرتا ہے، یہ آپ کی پروڈکشن نہیں ہے. آپ نے فوکس ہونا ہے، جو ہم دعا کے ذریعے سے یہی تو حاصل کر رہے ہیں کہ جب ہم فوکس ہوں تو دماغ پہ بھی ہمارا کنٹرول ہو. اصل میں نا ہمارا ہم پہ کنٹرول نہیں ہے، ہماری جو فیکلٹیز ہیں نا ان پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، تب یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھے گئے ہو؟ جی. دماغ خود چل رہا ہے، وہ ہوں. دماغ کا کام ہوتا ہے مسئلے سولو کرنا. ٹھیک ہے، وہ چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے. جس طرح سے آپ کو اکثر کہا ہوگا پہ جو میدا کا کام ہے اس میں ہوتا ہے تیزاب ہوتا ہے اور وہ کھانے کو ہضم کرتا رہتا ہے. جب ہم نہیں کھاتے تو ہمارے پیٹ میں عجیب کیفیت ہوتی ہے خالی پیٹ سے، کیونکہ وہ سیکریشن تو پیدا ہو ہی رہی ہوتی ہے، یعنی خوراک نہیں ملتی تو اسے کیسے ختم کریں. یہی ہمارے دماغ کا مسئلہ ہے، وہ نئے مسئلے پیدا کرتا ہے، اس کو سولو کرتا رہتا ہے. وی ہیو ٹو کنٹرول آن آور مائنڈ. ہم نے دماغ کے اوپر کنٹرول پیدا کرنا ہے. جیسے کنٹرول پیدا ہو جائے گا تو پھر یہ ہماری اوور تھنکنگ بھی کم سے کم ہوگی. جتنی اوور تھنکنگ کم ہوگی، ہم فوکس ہوں گے، اس وقت پہ غور کریں گے یعنی کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، تو پھر ہمارا خشوع آہستہ آہستہ ایک سٹیپ آگے بڑھے گا. ٹھیک ہے. جی. جیسے ہسٹری میں ہم سنتے ہیں نا کہ کوئی سلف صالحین جو ہوتے تھے کہ اگر پاؤں ہوں. میں تیر بھی لگا ہے تو وہ تیر کہتے تھے تب نکالنا جب میں نماز میں ہوں، کہ ان کو نماز میں درد بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ. جی، حضرت علی رضا. جی جی. بیٹا، وہ آپ مجھے آپ اس سے اندازہ ہو گیا نا آپ کو کہ ہوں. ان کے دماغ کے اوپر اتنا کنٹرول ہوتا ہے کہ درد دماغ فیل ہونے نہیں دیتا. دماغ پہ جی. پورا کنٹرول ہو گیا، کیونکہ دماغ ہمیں درد فیل کرواتا ہے. دماغ ہمیں بتاتا ہے گرمی ہے، سردی ہے، تکلیف ہے، مطلب ہر چیز ہمیں دماغ بتا رہا ہے. جب دماغ پہ ہم پورا کنٹرول کر لیتے ہیں کہ نہیں اب آپ نے نہیں ہلنا، اب ہم اپنا کام کر رہے ہیں، تو اب ہم اس دماغ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. جب ہم جیسے روح اور جسم کا ایک توازن ہے نا، جب روح علیحدہ سسٹمیٹک طریقے سے اللہ سے بات کر رہی ہے تو فزیکل اپیرنس میں کیا ہو رہا ہے وہ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے. جی. یہ کنٹرول کی بات میں نے آپ سے پہلے بتایا نا کہ مائنڈ کنٹرول میتھڈ ہی اتنا پاورفل ہے. جب ہم مائنڈ کنٹرول میتھڈ کی طرف جاتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارا دماغ ہمیں کتنی پاور ہے اور کتنی جگہ استعمال کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی ایک دفعہ کہ ہم جب دماغ پہ کنٹرول پیدا کر لیں گے نا، تو آپ جب کوشش کرو گے تو آپ کے پاسٹ میں جب آپ جا کر ان چیزوں کو بھی ایکسپلور کرو گے جن کو اس ٹائم پہ آپ نے نہیں دیکھا تھا. یعنی کہ دماغ سب ایبزارو کر رہا تھا لیکن ہم کچھ چیزوں کو دیکھ رہے تھے. یعنی کہ اگر آپ ایک طرف دیکھ رہے ہو آپ کے پیچھے آپ کا بھائی کیا کر رہا ہے یا آپ کوئی چیز گر گئی ہے، آپ اس کو نہیں فوکس کر رہے ہوتے نا، کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہو. اکثر کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ کے ماحول میں لیکن آپ کو نہیں فیل ہو رہی ہوتی. لیکن جب ہم مائنڈ کنٹرول کے اوپر کام کرتے ہیں تو پاس میں جا کر ہم ان چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے اپنے اس ٹائم پہ نہیں دیکھی. شاید یہ آپ کو ڈفرینٹ سا لگ رہا ہو لیکن جب ہم کر لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہی کمیونیکیشن ہی آگے بڑھ کر آپ کے دماغ کی میرے دماغ سے کنیکشن جوڑنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ تو مطلب سٹارٹنگ فوکس سے ہوتا ہے اور آگے ایک چین ہے یہ. ٹھیک ہے، سائنس کہہ سکتے ہیں اس کو، پھر ہم آہستہ آہستہ سمجھ لیتے ہیں اس کے بارے میں. چلیں جی، پھر آپ دعا کریں. باقی سب لوگ تو آپ کے بچے چلے گئے ہیں، باقی آپ 3 رہ گئے. چلے پھر آپ بھی ڈسکنیکٹ کیجیے اور دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے، رائٹ. جی. تھینک یو ماریا، تھینک یو مقدس.